بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کرے جہاں رہیں خوش رہیں۔ آج پڑھیں گے ہجرت کا پہلا سال اور تعمیر مسجد قباء اور مدینہ میں نزول رحمت۔ انشاءاللہ ویڈیو پوری دیکھیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہجرت کا پہلا سال، تعمیر مسجد قباء۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ کو ہوا۔ یہی تاریخ اسلام کی ابتدا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے، یہاں آ ملے، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مسجد کی بنیاد رکھی، جس کی شان میں یہ آیت وارد ہے: لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يُطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ۔ ترجمہ: البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، زیادہ لائق ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں وہ مرد ہیں جو پاک رہنے کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 108۔ کلثوم بن عدم کی ایک افتادہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک ہونے کے لیے پھیلا دی جاتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ زمین لے کر مسجد مذکورہ کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں دیگر اصحاب کے ساتھ حضور علیہ السلام بھی خود بغرض تشویق ترغیب کام کرتے تھے۔ شموس بنت نعمان انصاریہ مدنیہ کا بیان ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھاری پتھر اٹھاتے کہ جسم میں اطہر خم ہو جاتا، اور بطن شریف پر مجھے مٹی کی سفیدی نظر آ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصحاب میں سے اگر کوئی عقیدت مند آ کر عرض کرتا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا، چھوڑ دیجئے، میں اٹھاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: نہیں، تم ایسا اور پتھر اٹھا لو، اور خود اس کی عمارت میں لگاتے۔ اس تعمیر میں حضرت جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمت قبلہ بتا رہے تھے۔ اسی واسطہ کہ کہا جاتا تھا کہ اس مسجد کا قبلہ عدل و اقوام ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ خزرجی شاعر بھی تعمیر مسجد میں شامل تھے، اور کام کرتے ہوئے یوں کہتے تھے: افلح من یجالع المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت لللیل وعنہ راقدا۔ وہ کامیاب ہے جو مسجدیں تعمیر کرتا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے، اور رات کو جاگتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر قافیہ کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ مدینہ میں نزول رحمت۔ قباء میں 14 یا 20 روز قیام رہا۔ یہاں سے جمعہ کے دن باطن مدینہ کو روانہ ہوئے۔ مہاجرین و انصار ساتھ تھے۔ انصار کے جس قبیلہ پر سے گزر ہوتا، اس کے سربراہ آوردہ عقیدت مند عرض کرتے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری نصرت و حمایت میں اتریے۔ آپ اظہار مذمت و دعائے خیر کے بعد فرماتے کہ میرا ناکہ معمور ہے، اس کا راستہ چھوڑ دو۔ راستے میں بنو سالم خزرجی کے محلہ میں جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی ذی سلب کی مسجد میں نماز جمعہ میں خطبہ ادا کی۔ یہ آپ کا پہلا جمعہ اور پہلا خطبہ تھا۔ اس طرح بنی بیاضہ، بنی ساہدہ اور بنی حارث بن خزرج سے گزرتے ہوئے بنی عدی بن نجار میں پہنچے، جو آپ کے دادا عبدالمطلب کے ننہال تھے۔ سلیط بن قیس بخاری خزرجی وغیرہ نے ننہالی رشتہ کو یاد دلا کر اقامت کے لیے عرض کیا۔
مگر ان کو بھی وہی جواب ملا۔ بعد ازاں آپ کا ناکا محلہ مالک بن نجار میں اس جگہ بیٹھ گیا جہاں اب مسجد نبوی ہے۔ پھر اٹھ کر قدرے آگے بڑھا اور مڑ کر پہلی جگہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ یہی منزل ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نجاری خزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے، اور حضور علیہ السلام یہ فرما کر المرء مع رخلہ وہیں تشریف فرما ہوئے۔ مبارک منزل کاں خانہ راما ہے چنی باشد، ہمایوں کشور کاں عرصہ رشا ہے چنی باشد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جو خوشی مدینہ میں مسلمانوں کو ہوئی اس کا بیان نہیں ہو سکتا۔ حضور انور کی سواری نزدیک پہنچی تو جوش مسرت کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین عورتیں چھتوں پر نکل آئیں اور یوں گانے گانے لگیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والا دعا مانگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکا کا بیٹھنا تھا کہ بنو نجار کی لڑکیاں دف بجاتی نکلیں اور یوں گانے لگیں، نحن جوار من بنی النجار یا جبز محمد من جار۔ ہم بنو نجار کی لڑکیاں ہیں، اے نجاریو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اچھا ہمسایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ان لڑکیوں سے پوچھا، کیا تم مجھ کو دوست رکھتی ہو؟ وہ بولی، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تم کو دوست رکھتا ہوں۔ اسی خوشی میں زن و مرد چھوٹے بڑے گلی کوچوں میں پکار رہے تھے، جا محمد، جا رسول اللہ، جا نبی اللہ۔ حبشی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم و سمت لزوم کی خوشی میں ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے۔ انسانوں پر کیا موقوف ہے، وحوش بھی اپنے حرکات و سکنات سے خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ جب مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا انتظام ہو چکا تو آپ نے زید بن حارثہ اور اپنے غلام ابو الرافع کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ میں بھیجا کہ آپ کے عیال کو مدینہ میں لے آئیں۔ اسی وقت حضرت ابو بکر نے عبداللہ بن اریقت دیلی جو کہ مکہ کے واپس جا رہا تھا کے ہاتھ اپنے صاحب زادے عبداللہ کو رکا دے دیا کہ میرے عیال کو مدینہ میں لے آؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادیوں میں سے حضرت زینب کو ان کے خاوند ابو العاص نے آنے نہ دیا۔ حضرت رقیہ حبشہ میں تھیں، اس لیے زید و ابو رافع حضور کی صاحبزادیوں حضرت ام کلثوم و فاطمہ اور زوجہ محترمہ حضرت سودہ کو اورام ایمن اور ام ایمن زوجہ زید اور اسامہ بن زید کو لے آئے، اور ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عائشہ اور ان کی والدہ ام رومان اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کو لائے۔ یہ سب حارثہ بن نعمان کے ہاں اترے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ہی رہا۔ جب مسجد نبوی کے 7 حجرے تیار ہو گئے تو نقل مقام فرمایا، اس عرصہ میں بنو نجار نے مہمانی کا حق کما حقہ ادا کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری اور سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے خصوصیات سے اس میں حصہ لیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔